قبلہ شاہ صاحب، بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ بلا شبہ سرزمین ہند پر تو سلسلہ چشت کے جو سالار ہیں، سرخیل ہیں، وہ تو ہمارے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، مگر سلسلہ چشت کے بانی کون ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ ارشاد فرمائیں۔ حافظ صاحب، بنیادی طور پر تو تمام سلاسل کے بانی اور تمام سلاسل کے موجد اور ملجا اور ماوا اور یوں کہیے کہ مرکز اور محور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی خاص عطا اور خاص نگاہ سے جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سوائے سلسلہ نقش بندیہ کے تمام سلاسل کے بانی اور موجد ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہوا یہ کہ حافظ صاحب اس وقت میری معلومات کے مطابق دنیا میں 300 سے زائد سلاسل ہیں۔ صحیح۔ مخصوص بزرگوں نے جو اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے جتنی زیادہ محنت کی تو ان کے نام کے ساتھ پھر ان سلاسل کو منسوب کر دیا گیا۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی کی اولاد پاک سے ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ سید ابو اسحاق شامی جی۔ بنیادی طور پر ان کی جو برتھ ہے، جو ان کی ولادت ہے، وہ چشت کے علاقے میں ہوئی ہے۔ انہی کی نسبت سے صحیح اس سلسلے کو چشتی کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو چشتی کہا جاتا ہے۔ لیکن حافظ صاحب یہاں پر میں ایک اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان کو اور مدرسے کے طالب علم کو اور تحقیق کے طالب کو اور اس زمانے کے فتنوں کے سامنے نبرد آزما ہونے والے کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، بڑا اہم پیغام۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پوری زندگی کے اندر آپ کے نام کے ساتھ چشتی کا لفظ آپ نے نہیں لگایا۔ اچھا، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اور پھر آپ کے خلفاء میں سے بھی جب تک حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کا زمانہ نہیں آیا اس وقت تک آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ چشتی کا لفظ نہیں لگا۔ میری معلومات کے مطابق اور میری ناقص تحقیق کے مطابق سید شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ کے دور کے اندر سید معین الدین چشتی کو چشتی کا لفظ لگایا گیا۔ اچھا۔ اب وہ لوگ جو خواجہ معین الدین کی طرف کلمے کو منسوب کرتے ہیں، میں ان سے یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس لفظ کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ منسوب ہی نہیں کیا تو پھر اس کو آپ کس طریقے سے ان کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں؟ کیا کہنے شاہ صاحب۔ میں بہت تحقیق کے بعد اور یوں سمجھیے کہ کم و بیش آج سے کوئی 800 سال کی پوری تحقیق میں آپ کے سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، اور میں بڑے بول سے اللہ جل مجد الکریم محفوظ رکھے، بڑا بول جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے۔ کم از کم 150 کتب کو دیکھ کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کو چشتی کہا ہی نہیں گیا۔ تو جب آپ کی حیات مبارکہ کے اندر لفظ چشتی کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے آگے اب وہ زبان بھی اجازت نہیں دیتی؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ دوسری بات پھر میں آگے چلوں گا۔ سلامت رہیے۔ تو ابو اسحاق شامی جو تھے، آپ بنیادی طور پر سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں، صحیح، جنہوں نے بہت زیادہ سلسلہ چشتیہ کے لیے کام کیا، لیکن آپ کا جو کام ہے وہ صرف شام کے علاقے تک محدود رہا۔ لیکن پھر سید مودود چشتی آگے چل کے جن کو یوں سمجھیے کہ جنہوں نے افغانستان کے اندر اور یہ ماوراء النہر کے علاقوں کے اندر سلسلہ چشتیہ کو جس شخصیت نے پروان چڑھایا اور جس شخصیت کو اس سلسلے کا بانی قرار دیا گیا وہ سید مودود چشتی رحمہ اللہ کی ذات گرامی ہے، اور یہی جو خاندان ہے وہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا پیر خاندان ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس خطے کے اندر، اس پورے خطے کے اندر جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ سلسلہ چشتیہ کا بانی کون ہے اور سلسلہ چشتیہ کا وہ فیض جو رسول اللہ کے مشکات نبوت سے جو پہنچا ہے وہ پہنچانے والا کون ہے، وہ میرے اور آپ کے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سجزی یا سنجری، دونوں صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کی ذات مقدسہ ہے۔ یعنی ہندوستان کے اندر
سلسلہ چشتیہ کے بانی آپ ہیں اور دیگر بانی میں نے آپ سے عرض کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.